حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک امتیازی شان عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے ہیں، لیکن ان سب میں سب سے امتیازی اور خصوصی شان حضرت ابراہیم پاک کو حاصل ہے۔ اور حضرت ابراہیم پاک علیہ السلام کے طریقہ کو اللہ جل شانہ نے امت محمدیہ کے اندر زندہ رکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں کہ میرے آقا کے بعد جن کا قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر ہے۔ تو حضرت ابراہیم پاک کے طریقہ کو، حضرت ابراہیم پاک کی محبت کو، حضرت ابراہیم پاک کی فضیلت و شان کو امت محمدیہ کے اندر اس طرح زندہ فرما دیا کہ ہمارے لجپال کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں، میں ابراہیم کی ملت پر ہوں۔ اور حضرت ابراہیم کے ذکر کو اتنا جاری فرما دیا، اتنا جاری و ساری فرما دیا کہ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس وقت تک ہماری نماز ہی نہیں ہوتی جب تک ابراہیم علیہ السلام کا نام نہ آ جائے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ ابراہیم کے ذکر کو امت محمدیہ کے اندر زندہ فرما دیا۔ تو حضرت ابراہیم پاک ایک امتیازی شان رکھنے والے ہیں، اور حضرت ابراہیم پاک ایک ایسے نبی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں، سب کچھ لٹا دیا۔ کہ انسان کو ہمیشہ 3 چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز وطن، اپنا گھر، اپنے گھر سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ اپنا گھر چاہے ٹوٹا پھوٹا بھی ہو، لیکن جو آرام دہ سکون دہ نیند اپنے گھر میں آتی ہے وہ کسی بھی محل اور بنگلے میں نہیں آتی۔ کہ اگر بندہ کسی جگہ پہ مہمان بن کے بھی چلا جائے اور اس کو رات گزارنی پڑ جائے تو اس کے لیے نرم و نازک بستر بھی لگایا جاتا ہے، اس کے لیے تکیہ بھی لگایا جاتا ہے، اس کے لیے ٹھنڈی گرم ہوا کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ساری رات کروٹیں بدلتا رہ جاتا ہے۔ تو پوچھا جائے تو کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ بستر نازک ضرور ہے پر جو مزہ گھر میں سونے کا ہے وہ باہر نہیں آتا۔ کہ گھر کی محبت، اپنے وطن کی محبت اللہ جل شانہ نے انسان کی طبیعت کے اندر رکھ دی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اولاد کی محبت، اولاد کی محبت ایک ایسا میٹھا میوہ ہے، اولاد کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ طبیعت کے اندر ایسی رچی بسی ایک چیز ہے کہ جس کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اولاد نہ ہو تو پھر بھی ساری زندگی بے چینی کے اندر گزر جاتی ہے، اور اگر اولاد ہو جائے تو پھر بھی بہت سارے امتحان ہیں، پھر بھی اولاد کی طرف سے بہت ساری آزمائشیں ہیں کہ اولاد سے بھی انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ نے طبیعت کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز، انسان کو اپنی جان سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے۔ اور اتنا تک فرما دیا کہ اگر کوئی تلوار لے کے آپ کے گلے پہ رکھ دے اور یہ کہے کہ کلمہ کفر بولو یعنی اللہ کا انکار کرو،
تو قرآن مجید نے فرما دیا کہ اگر کسی مسلمان کے گلے پہ تلوار رکھ کر یہ کہا جائے کہ کلمہ کفر بولو نہیں تو تمہاری جان لے لی جائے گی، تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے ظاہری طور پہ اللہ کا انکار کر دو لیکن اپنی جان بچا لو۔ اتنی جان قیمتی ہے، اتنی پیاری ہے کہ اگر کوئی ایسا مرض لگ گیا ہے کہ حرام کھانے کے بغیر وہ مرض جائے گا نہیں، تو شریعت فرماتی ہے کہ اب جان بچا لے، حرام کھا لے۔ اتنی قیمتی جان ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہی اللہ جل شانہ نے انسان کی طبیعت کے اندر بڑی پیاری رکھ دی ہیں، لیکن میں قربان جاؤں حضرت ابراہیم پاک کے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ابراہیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اے ابراہیم ہم نے آپ کو اپنا دوست بنایا ہے تو بدلے میں کیا دو گے؟ تو عرض کرتے ہیں یا اللہ انسان کو تینوں چیزوں سے محبت ہوتی ہے، میں وطن بھی دیتا ہوں، اولاد بھی دیتا ہوں، مال بھی دیتا ہوں، جان بھی دیتا ہوں، اپنا سب کچھ تجھ پہ قربان کر دیتا ہوں۔ کہ حضرت ابراہیم پاک نے کوئی چیز نہ چھوڑی، ہر چیز ہی قربان کر دی۔ حضرت ابراہیم پاک جب دنیا میں تشریف لانے لگے، پوری دنیا کے اندر حضرت آدم سے لے کے اب تک 4 شخص ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ جو کافر تھے ان میں سے ایک کا نام بخت نصر ہے اور جو دوسرا ہے اس کا نام نمرود ہے، جس کا غرور و تکبر حضرت ابراہیم نے مٹی میں ملایا ہے۔ اور جو مسلمان بادشاہ تھے ان میں ایک کا نام سکندر ذوالقرنین ہے اور دوسرے حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں۔ یہ 4 ہستیاں، یہ 4 شخص ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر حکومت کی ہے۔ جب نمرود کی حکومت، جب نمرود کا غرور و تکبر اتنا بڑھ گیا کہ اس نے اپنی ہی عبادت کروانا شروع کر دی، اپنی ہی پوجا کروانی شروع کر دی، اور یہاں تک کہ جو لوگ نمرود کے پاس نہ پہنچ پاتے تو نمرود نے ہر شہر، ہر علاقے کے مین چوک کے اوپر اپنی شکل کا بت بنوا کے کھڑا کر دیا کہ جو میری طرف نہ آ سکے وہ اسی چوک میں کھڑا ہو کے میرے بت کی پوجا کرے۔ اتنا تک اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تو اللہ جل شانہ کی غیرت نے گوارا نہ فرمایا، تو اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم کو دنیا کے اندر بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم کے تشریف لانے سے پہلے نمرود خواب دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک ستارہ چمکا ہے آسمان کے اوپر، جس نے چاند کی روشنی کو بھی گھیر لیا ہے، جس نے چاند کو بھی بے نور کر دیا ہے، چاند کو بھی بے رونق کر دیا ہے۔ بڑے خوف کے ساتھ اٹھا اور خواب کی تعبیر پوچھنے چلا، بلایا، خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو جواب ملا نمرود تیری سلطنت میں ایک ایسا مرد مجاہد آنے والا ہے جو تیری سلطنت کو ختم کر کے اپنی سلطنت چلائے گا، جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، تیرے خواب کی تعبیر وہی ہے۔ تو اس وقت نمرود مردود نے منصوبہ بندی شروع کر دی، جس کو آج ہم منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ منصوبہ بندی شروع کر دی، مردوں کو بیویوں سے الگ کر دیا کہ کوئی بھی بچہ نہ جنے، کسی بھی بچے کی پیدائش نہیں ہونی چاہیے، اور کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اس وقت نمرود نے 1,00,000 بچہ قتل کروایا۔ لیکن اللہ جل شانہ کے فیصلے کو کون تبدیل کر سکتا ہے؟ فرمایا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کہ اللہ جل شانہ کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم کو دنیا میں بھیجا، اور کیسے بھیجا کہ آپ کی والدہ محترمہ نوجوان تھی اور آپ اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں تھے، اور آپ جو کہ نوجوان تھی تو پتہ نہ چل سکا کہ آپ کو حمل ہے یا نہیں ہے، اور جب ولادت کے ایام قریب آئے تو آپ کی والدہ محترمہ
شہر سے دور ایک غار میں لے کے چلی گئی، ایک خندق میں لے کے چلی گئی، جو خندق آپ کے نانا جان نے کھود کے رکھی تھی، وہاں چلی گئی۔ وہاں پہ حضرت ابراہیم پاک کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم پاک کو جنم دے کے آپ کی والدہ واپس آ گئی، اور جیسے ہی آپ وہاں غار سے نکلتی ہیں تو اس غار کے اوپر ایک پتھر آ جاتا ہے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں میں جاتی ہوں، کافی دیر کے بعد میں جاتی ہوں، جب کبھی چوری چھپی موقع مل جانا تو میں نے جانا دودھ پلانے کے لیے، تو میں نے دیکھنا کہ ابراہیم اپنے منہ میں انگلی ڈال کے پڑا ہے، اور ایک انگلی سے پانی آ رہا ہے، ایک انگلی سے دودھ آ رہا ہے، اور ایک انگلی سے خالص شہد نکل رہا ہے۔ اور اتنی مشکلات حضرت ابراہیم نے ساری زندگی آزمائشوں کے اندر گزاری، ساری زندگی آزمائشوں کے اندر، سفروں کے اندر، دین اسلام کی تبلیغ کے اندر۔ یہ کیا آزمائش تھوڑی ہے کہ بچے کو ویران غار میں رکھ دیا جائے اور کوئی 2-4 دن کے لیے نہیں، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ 17 سال حضرت ابراہیم غار کے اندر رہے۔ جب 17 سال کے حضرت ابراہیم ہوئے تو آپ کی والدہ گئی، اب اسلام کی تبلیغ آپ نے شروع فرما دی۔ آپ کی والدہ گئی تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں امی جان مجھے پالنے والا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم کی والدہ آگے سے جواب دیتی ہیں بیٹا تجھے پالنے والی میں ہوں۔ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں تجھے پالنے والا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم کی والدہ فرماتی ہیں مجھے پالنے والا تیرا باپ ہے۔ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میرے باپ کو پالنے والا کون ہے؟ آپ نے وہیں سے اسلام کی تبلیغ شروع فرما دی۔ خیر، حضرت ابراہیم باہر تشریف لے کے آئے، اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی، اور اپنے گھر سے ہی اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ گھر کے اندر حکمت ہونی چاہیے، حکمت سے کام لینا چاہیے، گھر میں زیادہ سختی نہیں ہونی چاہیے، لیکن حضرت ابراہیم نے اسلام کے معاملے میں کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا، کسی طرح کا سمجھوتا گوارا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم پاک کے چچا تھے جن کا نام تھا آذر، اور آپ کے والد محترم کا نام تھا حضرت طارق، اور حضرت طارق توحید پرست سے، ان کو کبھی بھی ہم کافر نہیں کہہ سکتے، بت پرست کبھی بھی ہم ان کو نہیں کہہ سکتے۔ کیوں کہ اگر حضرت ابراہیم پاک کے والد کو بت پرست کہتے ہیں تو پھر نشانہ ہمارے کریم لجپال بنتے ہیں۔ کیوں؟ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ اگر ہمارے گھر میں دودھ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ برتن صاف میں دودھ ڈالنا ہے، پاک برتن ہو، صاف برتن ہو، اس میں دودھ ڈالنا ہے۔ کیوں بھائی؟ اگر برتن خراب ہوگا تو برتن کا اثر دودھ پہ بھی پڑ جائے گا اور دودھ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو ہم اتنا خیال رکھتے ہیں کہ اگر برتن ٹھیک نہ ہو تو اس میں دودھ آئے تو دودھ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو جن شکم عطر میں آقا کریم آئے ہیں کیا وہی پلیت ہوں گے تو پھر آقا کریم کا کیا کہیں گے؟ اس لیے کہ میرے آقا کریم کا نور جس پشت سے گزر کے آیا ہے وہ دودھ سے بھی زیادہ پاک و شفاف ہیں۔ آپ کے چچا تھے آذر، بتوں کے تاجر تھے، بتوں کے کاریگر تھے، بہت ماہر تھے، خود بت بنانے ہیں خود بیچنے ہیں، بازار کے اندر خود بنانے ہیں خود بیچنے ہیں۔ آذر نے اپنے بھتیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اب تو بڑا ہو گیا ہے تو کام میں ہاتھ بٹانا تیرا حق بنتا ہے، میرے ساتھ کام کیا کر، میرے ساتھ بازار میں جایا کر، یہ بت بیچا کر جا کے۔ حضرت ابراہیم پاک نے بت پکڑے، بت پکڑ کے بازار میں چلے۔ بازار میں جہاں کہیں بھی حضرت ابراہیم پاک کو گندا پانی نظر آتا، حضرت ابراہیم اس بت کو پانی کے اندر غوطہ دے دیتے، غوطہ دے کے باہر نکالتے اور اعلان کرتے لوگوں یہ بت ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، کسی نے لینا ہے تو لے لے، کسی نے نہیں لینا تو نہ لے۔ حضرت ابراہیم پاک سارا دن اعلان کرتے، شام کو واپس گئے تو بت اتنے کے اتنے۔ تو آپ کے چچا بولتے ہیں اے ابراہیم تو نے کام نہیں کر کے آیا، تو نے بت بیچے نہیں کیا، تو اعلان نہیں کرتا رہا، لوگوں کو ان کی تعریف نہیں بتاتا رہا؟
کہ ان کی تعریف کرے تو سامان بکتا ہے نا، تو ان کی تعریف نہیں کرتا رہا؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میں ان کی تعریف جیسی تھی ویسی کرتا رہا ہوں، کہ میں اعلان کرتا رہا ہوں کہ یہ بھائی نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، کسی نے لینے ہیں تو لے لے، نہیں لینے تو نہ لیں۔ تو آپ کے چچا کہتے ہیں ابراہیم تو میرا کاروبار چمکا رہا ہے یا میرا کاروبار ڈبو رہا ہے؟ تو ایسے چیزوں کو بیچا جاتا ہے؟ خیر حضرت ابراہیم پاک سے بڑا جھگڑا ہوا، بڑا مکالمہ ہوا، بات بہت بڑھ گئی، لیکن حضرت ابراہیم پاک نے سمجھوتا نہ کیا، حضرت ابراہیم پاک نے کمپرومائز نہیں کیا کسی چیز کے اوپر بھی، کہ نہیں آج تو جناب میرے گھر کے اندر لڑائی ہو رہی ہے تو چلو حکمت سے کام لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں حکمت دین کی باتوں میں یاد آتی ہے، باقی باتوں میں یاد نہیں آتی۔ کہ اگر یار کہا جائے بھائی اپنے گھر میں کہا کرو یار نماز پڑھ لیا کریں، اپنے گھر میں کہا کرو کہ دین اسلام کی طرف آ جائیں، اپنے گھر میں کہا کرو کہ بھائی قرآن پڑھ لیا، بھائی کہا تو تھا اب نہ مانے تو کیا کریں، اب گھر میں رہنا بھی تو ہے، حکمت سے بھی تو کام لینا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو دیکھیں کہ ہمارا گھرانہ بھی مسلمان ہے، ہمارا پورا گھرانہ مسلمان ہے، لیکن ہم پھر بھی حکمت برت رہے ہیں، لیکن ابراہیم کو دیکھیں کہ تن تنہا اسلام کا پرچم بلند کر رہے ہیں، تن تنہا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے۔ خیر جب بات حد سے بڑی تو آپ کے چچا کہتے ہیں ابراہیم اگر یہ بت بول کے گواہی دے دے تیرے سچے ہونے کی تو میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے اشارہ فرمایا تو بت بول پڑا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ جب بت بول پڑا تو پھر شیطان کی مکاری وہی ہوتی ہے جو چلتی آتی ہے برسوں سے۔ جب پتھر نے، جب اس بت نے بھی حضرت ابراہیم کا کلمہ پڑھ لیا تو آپ کا چچا بول کے کہتا ہے اے ابراہیم تو بڑا جادوگر ہے، تو بڑا جادو کرنے والا ہے، میں تیرے ساتھ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بہت تکلیفات آپ نے برداشت کی، بہت سفر کیے آپ نے۔ خیر جب حضرت ابراہیم پاک کی عمر بڑی، حضرت ابراہیم پاک کہ قوم والے سال میں ایک بار میلہ کرتے تھے، حضرت ابراہیم پاک کو انہوں نے دعوت دیا ابراہیم آج میلے کا دن ہے تو چلو ذرا ہمارے ساتھ میلہ ہی دیکھائیں، چلو ہمارے ساتھ میلہ ہی دیکھائیں۔ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں فقال انی سقیکم، نہیں بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ اب اس بات کے اوپر غور کرنے کی بات ہے کہ ارے بھائی حضرت ابراہیم پاک کو جب غیر شرعی کام کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم نے بہانہ کہہ سنایا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر ہمیں کوئی کہے نا کہ فلاں جگہ پہ جناب اکھاڑا لگا ہوا ہے تو ہمیں چاہے جناب سوٹی کے اوپر چل کے بھی جانا پڑے، چاہے ہمیں ایک ٹانگ کے اوپر بھی جانا پڑے، لیکن ہم کوہ میل سفر کر کے اکھاڑا دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کہا جائے بھائی نماز پڑھ لو تو نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، مجھے پیشاب کی حاجت ہو جاتی ہے، مجھے پیشاب کے بار بار قطرے آ جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے پاک حبیب نے فرمایا کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں، کہ ابراہیم کا طریقہ لے کے آیا ہوں، ابراہیم کی سیرت لے کے آیا ہوں، کہ حضرت ابراہیم برائی کی طرف جانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، اور جب برائی، یہ جھوٹ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، انبیاء کی طرف یہ لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے، کہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بول رہا ہوں کہ جب کوئی برائی کی طرف بلائے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول لینا بھی جائز ہے، لیکن ہم جب نیکی کی طرف آنے لگے تو ہم پھر جھوٹ بولتے ہیں۔ خیر اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا بھائی میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ حضرت ابراہیم کی قوم والے سارے چلے گئے، انہوں نے ایک بت خانہ بنایا تھا جہاں انہوں نے کافی سارے بت رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا جب سارے چلے گئے تو آپ نے کلاڑا موڈے پہ رکھا، بت خانے میں داخل ہو گئے، سارے بتوں کو تہس نہس کر دیا، سارے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا۔ جب سارے بتوں کو توڑا پھوڑا تو ایک بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا، کلاڑا رکھ کے گھر چلے گئے۔ جب قوم والے واپس آئے دیکھا، انہوں نے کہا یہ ابراہیم کا ہی کام ہوگا، وہی ہمارے مخالف بولتا ہے، ایک وہی ہمارا مخالف ہے، کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے نا
کہ اگر کوئی مخالف ہونا کام دوسرا بھی کر جائے تو کہتے ہیں بھی نہیں بھائی یہ ہمارے اس مخالف نے کیا ہوگا، تو کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم کا کام ہوگا، ابراہیم کو بلائیں۔ تو ابراہیم کو بلایا گیا، پوچھا گیا ابراہیم یہ کیا ہے، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں مجھے کیا پتا، جس کے کندھے میں کلاڑا ہے اسی سے پوچھ لو۔ تو آگے سے جواب دیتے ہیں ابراہیم یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں تم بھی کتنے پاگل ہو، جو بولتے ہی نہیں ہیں ان کو خدا مان کے بیٹھے ہو، اور جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، جو اپنا آپ نہیں بچا سکتے، ارے انہیں خدا مان کے بیٹھے ہو۔ خیر حضرت ابراہیم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنی سختیاں برداشت کی۔ حضرت ابراہیم پاک جب پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب بندہ لو قابو نہ آئے تو پھر کوئی اور پروپوگنڈے کیے جاتے ہیں، پھر اوپر سفارش لگائی جاتی ہے۔ اب ہم تو یہاں پہ کہہ دینا کہ بھائی یہاں پہ اس کو تھوڑی سی دین اسلام کی تبلیغ کر دو، تو نہیں بھائی یہ ایسا ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے مخالف ہو جائے گا، کبھی کام بھی پڑ سکتا ہے، کبھی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم پاک نے سپر پاور سے ٹکر لی ہے کہ حضرت ابراہیم پاک واحد، پوری دنیا کے اندر اکیلا بادشاہ، پوری دنیا کے اندر اکیلا حکمران، اور ہر طرف کفر ہی کفر۔ اور حضرت ابراہیم اکیلے تھے پر کافر کے سامنے سر نہیں جھکنے دیا، کافر کے سامنے سر نہ جھکایا۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ رکنے والا نہیں ہے تو لوگ چلے نمرود کے پاس، جا کے شکایت کی کہ اس کو بھائی کچھ سمجھائیں، کو ہاتھ تو ڈالیں اس کو، یہ ہماری سمجھ سے تو باہر ہے، ہمارے پکڑنے سے ہماری طاقت سے باہر ہے۔ تو نمرود نے بلا لیا۔ جب نمرود نے بلایا تو نمرود کی کچہری کا حصول تھا کہ جو پہلے آئے وہ پہلے سجدہ کرے پھر بعد میں بات کرے۔ حضرت ابراہیم آئے تو آپ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ تو نمرود بولتا ہے ابراہیم تو نے بات شروع کرنے سے پہلے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میں کبھی بھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، میں کبھی بھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ نہیں بھائی بڑا چودھری بندہ ہے، بھائی بات ذرا سنبھال کے کرنا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو برداشت کر لینا، بڑا اونچا بندہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی نقصان پہنچا دے آپ کو، ہو سکتا ہے آپ کے کوئی جان مال کو نقصان پہنچا دے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے فرمایا اے نمرود سن لے، میرا خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ میری پیشانی کسی کے سامنے جھک ہی نہیں سکتی۔ اور میرے آقا کریم نے سند بیان فرمائی ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا ہے کہ سب سے افضل جہاد، سب سے اعلیٰ جہاد، سب سے بڑا جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا ہے، ظالم حکمران کے سامنے دین اسلام بیان کر دینا، سیدھی بات بیان کر دینا۔ تو فرمایا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو حضرت ابراہیم پاک نے سب سے بڑا جہاد کیا۔ خیر قصہ مختصر، حضرت ابراہیم پاک جب پہنچے تو حضرت ابراہیم پاک کے ساتھ اس کی بات شروع ہو گئی۔ جب اس کی بات شروع ہوئی تو ایک دوسرے کی طرف سے جب بات بڑھی تو حضرت ابراہیم نے پھر کلمہ حق بیان کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا یحیی و امیت۔ حضرت ابراہیم پاک نے فرمایا ارے میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، کیا تو کر سکتا ہے؟ تو نمرود بولا بھئی یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا پھر کر کے دکھا جو تو کر سکتا ہے۔ تو اس نے جس کو پھانسی کی سزا تھی، جس کو قید خانے میں رکھا ہوا تھا، اس کو قید سے نکالا اور نکال کے رہا کر دیا، اور ایک عام بندے کو پکڑا اور پکڑ پہ سولی پہ لٹکا دیا، اور کہتا ہے یہ دیکھ جس کو میں نے مارنا تھا اس کو چھوڑ دیا، جس کو چھوڑا تھا اس کو مار دیا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم اس کی یہ دلیل توڑ بھی سکتے تھے، لیکن جب باس جاہل کے ساتھ ہونا، جب گفتگو جاہل کے ساتھ ہو تو پھر اپنی دلیل تبدیل کر لی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے دوسری دلیل رکھی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا تو رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو ایسا کرتا، اگر تو کہتا ہے کہ میں رب ہوں تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر دے، میں مان جاؤں گا۔ تو یہاں پہ بزرگوں نے فرمایا
کہ اللہ جل شانہ نے حضرت جبریل امین اور کافی سارے فرشتوں کو تیار کر کے رکھا تھا. کس لیے؟ کہ کافروں کو عقل تو ہوتی نہیں. کہ فرمایا کہ اگر کافر، اگر نمرود یہ بات کر دیتا کہ خدا میں ہوں، مشرق سے سورج میں نکالتا ہوں اور مغرب میں غروب میں کرتا ہوں، اگر تیرا خدا سچا ہے تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر دے. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو تیار کر کے رکھا تھا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے. آج میرا ابراہیم جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. اگر سورج مغرب سے بھی نکالنا پڑ گیا تو نکال کے دکھا دوں گا، لیکن ابراہیم کو جھوٹا ثابت نہیں ہونے دوں گا. خیر، جب ہر دلیل بیکار ہو گئی تو لوگ پھر ذاتیات پہ اتر آتے ہیں. جب کوئی دلیل نہ بن پائے تو پھر لوگ ذاتیات کے اوپر اترتے ہیں، ذاتیات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. کہ جب کوئی اور رسول نہ ملے کہتے ہیں یار یہ دیکھتا ٹھیک نہیں ہے، یہ چھینکتا ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں کرتا ہے. جب دلیل نہ ملے تو ذاتیات پہ لوگ اترتے ہیں. تو اب انہوں نے ذاتیات پہ اترنا شروع کر دیا. مشورہ ہوا حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی تیاری ہوئی. 45 مربع فٹ چوڑا اور 45 مربع فٹ اونچائی کے اندر آگ جلائی گئی. 45 مربع فٹ، 45 ادھر، 45 ادھر، 45 ادھر، 45 ادھر، 45 مربع فٹ کا ایک قلعہ بنایا گیا. ایک دیوار بنائی گئی اور 45 فٹ اونچی بنائی گئی اور 3 ماہ اس کے اندر آگ جلتی رہی. اور نمرود نے حکم جاری کر دیا کہ ہر بندہ اپنے اپنے حصے کی لکڑی یہاں پہ لا کے ڈالے. اور لوگوں نے منتیں ماننا شروع کر دی. لوگوں نے منتیں ماننا شروع کر دی کہ میں بیمار ہوں، میں ٹھیک ہو گیا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے میں لکڑیاں دوں گا. تو یہ رواج بھی ہمارے اندر بڑا عام ہو گیا ہے کہ ایک منت ہوتی ہے، ایک خرافات ہوتی ہیں. ہمارے اندر خرافات آ گئی ہیں، منتیں نہیں رہ گئیں. کیونکہ منتیں وہ ہوتی ہیں جو شریعت کے مطابق ہوتی ہیں، جو جائز ہوتی ہیں. لیکن ہماری منتیں کیا ہیں کہ جناب میں ٹھیک ہو گیا نا، میرے گھر اگر بیٹا ہو گیا نا تو میں اپنے گھر جماعت بلواؤں گا، میں اپنے گھر فلاں بابے کی جماعت بلواؤں گا. اب جو جماعتیے آتے ہیں کسی کو بھی نماز کا پتہ ہی نہیں ہے. جو جماعتیے آتے ہیں کسی کو بھی سنتے رسول کا خیال ہی نہیں ہے. جو بھی آتا ہے جس کو شریعت کا پاس ہی نہیں ہے، اور وہ خلاف شرع کام کر کر کے ڈھول بجا بجا کے، تو ہم اس کو منت سمجھ رہے ہیں. ہم اس کو منت سمجھ رہے ہیں. ہم نے منت سمجھ لی ہے کہ فلاں بزرگ کی دربار پہ جا کے دھاگا باندھ دیا تو ہمارا کام ہو جائے گا. یہ منتیں نہیں ہیں، یہ خرافات ہیں. جیسے حضرت ابراہیم کے دور میں لوگوں نے خرافات پیدا کی کہ ایک نبی کو جلانے کے لیے منتیں ماننا شروع کر دی. تو یہ منتیں نہیں ہیں. جب بھی منتیں مانو کسی عالم سے مشورہ کرو، رابطہ کرو کہ میں منت مان رہا ہوں تو مجھے کس طریقے سے منت ماننی چاہیے اور کیسی منت ماننی چاہیے. یہ نہ ہو کوئی خلاف شرع منت مان بانو اور الٹا وہ آپ کے لیے وبال بن جائے. تو حضرت ابراہیم کے لیے منت مانی گئی. ایک بی بی نے منت مانی کہ میں بیمار ہوں، اگر اچھی ہو گئی تو میں ابراہیم کے جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جاؤں گی. تو وہ ٹھیک ہو گئی، اس نے لکڑیاں اپنے سر پہ رکھی، لے کے چل پڑی. آگے سے ایک بندہ ملا، اس نے پوچھا بی بی کدھر چلی ہے؟ بولتی ہے میں نے منت مانی تھی کہ ٹھیک ہو گئی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں دوں گی، تو میں لکڑیاں ڈالنے جا رہی ہوں اس دیوار کے اندر، اس جگہ کے اندر جہاں پہ جگہ بنائی گئی ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے جا بی بی تجھے وہ جگہ ملے گی نہیں. تو وہ بی بی 2 ماہ ڈھونڈتی رہی پر اسے وہ جگہ نہ ملی جہاں ابراہیم کو جلایا جانا تھا. خیر قصہ مختصر، حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے لایا گیا. تو لایا گیا تو اب مشورہ ہو رہا ہے کہ آگ اتنی تیز چل رہی ہے کہ اگر اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا ہے تو وہ بھی جل کے زمین پہ آ جاتا ہے. اتنی شدت کے ساتھ آگ جل رہی ہے. تو حضرت ابراہیم پاک علیہ السلام کو جب لایا گیا تو منجیک بنائی گئی. شیطان نے آ کے مشورہ دیا، منجیک بنائی گئی. منجیک جیسے ہماری یہ جھولے بنے ہوتے ہیں، پینگیں بنی ہوتی ہیں، منجیک بنائی گئی بڑی ساری. آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کریاں
پیروں میں بیڑیاں ڈال کے لایا گیا، جب آپ کو منجیک میں ڈالا گیا تو جنت میں بیٹھی حوروں کی چیخیں نکل گئی، فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں۔ فرشتے اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں یا مولا یہ تیرا کیسا امتحان ہے، یہ تیرا کیسا فیصلہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی بندہ تیرا نام لینے والا آج اسے بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ یا اللہ یہ تیرا کیسا امتحان ہے، یہ تیرا کیسا فیصلہ ہے کہ ایک ہی بندہ نام لینے والا اور اسے بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ فرشتے تڑپ اٹھے، حوریں رو اٹھی، تو میرے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فرشتو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا دوست ہے، اسے میں جانتا ہوں، جاؤ کو مدد لینا چاہتا ہے تو کہا رہو، وہ یار میرا ہے، اگر تم سے کوئی مدد لینا چاہتا ہے تو جاؤ۔ ہوا کا فرشتہ آ گیا، اے ابراہیم اگر اجازت ہو تو میں اتنی تیز ہوا چلاؤں کہ ہوا کے ساتھ میں آگ کو پلٹ کر ان سارے نمرودیوں کو ختم کر دوں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں مجھے تیری ضرورت ہی نہیں ہے۔ پانی کا فرشتہ آ گیا، آ کے کہتا ہے ابراہیم اگر تو اجازت دے تو میں اتنی بارش برساؤں کہ ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے، ساری آگ پانی میں بہا دوں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں مجھے تیری ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم کو منجیک میں ڈال کے آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا تو حضرت جبریل امین آ گئے۔ حضرت جبریل امین آ کے عرض کرتے ہیں اے ابراہیم میں جانتا ہوں تجھے کسی کی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر تیری کو خواہش ہو، دل کی کوئی آرزو ہو، کوئی آخری تمنا ہو تو مجھے بتا دو، میں جا کے بتا دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اے جبریل امین تو کیا سوچتا ہے کہ جس خالق نے مجھے پیدا کیا ہے کیا وہ خالق نہیں دیکھتا کہ اس کا یار کس حال میں ہے؟ وہ نہیں دیکھ رہا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میرا یار کس حال کے اندر ہے؟ اگر وہ مجھے اس حال میں رکھنے کے لیے راضی ہے تو ابراہیم رہنے کے لیے راضی ہے۔ جبرائیل واپس لوٹ گئے۔ جبرائیل جب واپس لوٹے تو جبرائیل جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، جب حضرت ابراہیم آگ کے اندر آ گئے تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما دیا، جب آگ کی طرف ابراہیم بڑھے تو اللہ جل شانہ نے آگ کو حکم فرما دیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ اور فرمایا کہ پوری کائنات کے اندر جہاں جہاں بھی آگ جل رہی تھی فوراً ٹھنڈی بھی ہو گئی اور باعث مسرت بھی ہو گئی کہ شاید ہمارے لیے حکم ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی اور ساتھ فرمایا ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا، اس لیے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جائے میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگنے لگ جائے، آگ اتنی ٹھنڈی نہ ہونا، سلامتی والی ہو جانا۔ آگ سلامتی والی ہو گئی اور فرمایا کہ کئی ماہ تک حضرت ابراہیم اسی آگ کے اندر رہے۔ جب آگ کے اندر گئے تو ہر طرف پھول ہی پھول مہک رہے ہیں، پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے، ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ فرشتے نے حضرت ابراہیم کے ارد گرد حلقہ بنایا ہوا ہے، بیٹھے ہیں، ہر طرف بیٹھے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی جب یہ بات دیکھی، حضرت ابراہیم کو کافی دنوں کے بعد نمرود نے اوپر سے دیکھا تو دیکھتے ہیں ابراہیم تو آرام دہ بیٹھے ہیں، ابراہیم تو بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو دیکھنے کے لیے نمرود کی بیٹی جس کا نام تھا نمرود کی بیٹی رخفہ، اس نے اجازت طلب کی کہ ابا جی میں بھی ابراہیم کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ آگ میں کس حال میں ہے، مجھے بھی دکھائیے۔ تو آپ کے والد نے کہا نمرود نے جاؤ دیکھ لو جا کے۔ بیٹی اوپر سے دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی، ابراہیم تو سلامت بیٹھے ہیں، اوپر سے آواز دیتی ہے ابراہیم میں بھی تیرا کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا پھر دیر کس بات کی ہے، جس آگ میں میں بیٹھا ہوں تو بھی آ جا۔ نمرود کی بیٹی نے اوپر سے چھلانگ لگائی، آگ میں آ گئی، آگ اس کے لیے بھی ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی، کلمہ پڑھا، حضرت ابراہیم کے پاس رہی اور حضرت ابراہیم کے بیٹے
मदीन के साथ नमरूद की बेटी का निकाह हुआ, आग के अंदर रही, फिर हजरत इब्राहीम के हुक्म से आग से सलामत बाहर आ गई। खैर इतनी तकलीफ़ें हजरत इब्राहीम ने बर्दाश्त की, इतनी मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन जब आप बाबुल शहर में पैदा हुए थे, बाबुल शहर में आजमाइशें तकलीफ़ें देखने को आई, सारी ज़िंदगी सफ़र के अंदर गुजरी। हज़रत इब्राहीम को हुक्म हो गया इब्राहीम इलाका छोड़ दे। हज़रत इब्राहीम ने इलाका छोड़ा, मिस्र के अंदर आ गए। आप मिस्र के अंदर आए तो मिस्र के अंदर भी आपको बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। मिस्र के अंदर आपके चचा थे जिन्होंने आपको अपनी बेटी हज़रत सायरा का निकाह दे दिया। हज़रत सायरा का निकाह हुआ, वहाँ भी बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी, बहुत मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। वहाँ भी एक ज़ालिम बादशाह था जिसका कानून था कि जिसकी भी शादी होगी औरत पहली रात मेरे पास आएगी। उसके भी ज़ालमाना कानून थे। जैसे हमारे यहाँ पे बात मशहूर है, हज़रत बाबा बहर सुल्तान रहमहुल्लाह ताला अलैह, आपके बारे भी मशहूर है ना कि यहाँ भी ऐसा ही एक कानून चलता था। तो उस दौर में उस जालिम बादशाह ने ये कानून चला रखा था और उसकी कैद के अंदर थी सईदा हाजरा, उनकी कैद के अंदर थी सईदा हाजरा। तो हज़रत इब्राहीम ने वहाँ भी समझौता नहीं किया, वहाँ भी इस्लाम का परचम बुलंद किया और हज़रत हाजरा को वहाँ से कैद से छुड़ा के तो फिर आप फ़लस्तीन में आ गए। फ़लस्तीन में आके ने अपना पड़ाव फरमाया कि देखिए सारी ज़िंदगी आजमाइशों के अंदर, तकलीफ़ों के अंदर, लेकिन फिर भी इतनी मोहब्बत कि अल्लाह जल्ला शानहू के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये कुर्बानी हमारे लिए दर्स है, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं कि बस सुना, इधर से सुना तो इधर से निकाल दिए, ये कहानियाँ नहीं हैं। ये हमारी ज़िंदगी को तब्दील करने की बातें हैं, ये हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की बातें हैं कि हमें तो अल्लाह से मोहब्बत रही ना। हज़रत इब्राहीम इतनी मोहब्बत फरमाते हैं कि आपके पास हज़ारों ऊँट, हज़ारों बकरियाँ और बेहिसाब जायदाद माल था, बेहिसाब जायदाद माल था। और ये भी रवायात के अंदर आता है कि हज़ारों लाखों कुत्ते आपके माल की रखवाली करते थे और आपने कुत्तों के गलों के अंदर सोने के पटे डाले हुए थे। इतना अल्लाह ने माल अता फरमाया, इतनी इज्जत अता फरमाई और कुत्तों के गलों में सोना पहना के हज़रत इब्राहीम ने बता दिया कि ये दुनिया की कदर नहीं है। अगर दुनिया की कदर होती तो इब्राहीम सोना कुत्ते के गले में न डाल देते। सोना कुत्ते के गले में डाल दिया। और इतनी अल्लाह जल्ला शानहू से मोहब्बत कि फरिश्तों ने अर्ज़ की कि या अल्लाह तू कहता है वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहीम मेरा दोस्त है, चंगा दोस्त है, इसके कोल इतना माल है, इतने पैसे हैं, इतनी जायदाद है, इतना सब कुछ है, इतने मुरब्बे हैं, तो तू कहता है मेरा दोस्त है। क्या दोस्त हो तो उसके पास इतने मालो दौलत होते हैं? तो अल्लाह जल्ला शानहू ने फरमाया जाओ इम्तिहान ले लो, इब्राहीम मेरा है, जाओ इम्तिहान ले लो। फरिश्ते आए, एक टीले के पीछे छुप के बैठ गए। जब इब्राहीम अपना माल लेके गुजरे तो इंसानी शक्ल में फरिश्ता पूछता है इब्राहीम ये माल किसका है? हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं माल तो अल्लाह का है पर इस वक्त मलकियत मेरी है, माल तो अल्लाह का है पर मलकियत मेरी है। तो हज़रत इब्राहीम के पास फरिश्ते ने जिक्र शुरू कर दिया, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जब फरिश्ते ने जिक्र शुरू किया तो हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं मुझे और जिक्र सुनाओ। तो हज़रत इब्राहीम को जवाब मिलता है इब्राहीम पहले तो मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा था, अब तेरी मर्ज़ी से करूँगा तो पैसे लगेंगे। पहले मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा था तो मैं अपनी मौज से कर रहा था, अब जो तू कहता है तो पैसे लगेंगे। तो यहाँ पे एक और भी बात अर्ज कर दूँ, हज़रत इब्राहीम ने यहाँ पे ये नहीं फरमाया कि तू तो दीन फरोश हो गया है, तू तो दीन फरोश हो गया है, तू तो दीन को बेचने वाला हो गया है, अल्लाह का जिक्र सुनाने के लिए, दीन की बात सुनाने के लिए पैसे मांग रहा है, माल मांग रहा है, तू तो पेटू हो गया है, तू तो दीन फरोश हो गया है। पर हज़रत इब्राहीम ने ये बात नहीं फरमाई। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया ये बकरियां का रेवड़ ले लो, मुझे जिक्र सुनाना शुरू कर दो।
حضرت ابراہیم نے ذکر سننا شروع کر دیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کچھ دیر فرشتے نے ذکر کیا، پھر خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ایک بار پھر سنا، یار میرے یار کا ذکر ہے، ایک بار پھر سنا۔ تو فرشتہ پھر بولتا ہے جتنا مال دیا تھا اتنے میں ذکر پورا ہو گیا، مال دوبارہ تو ذکر دوبارہ۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ جتنی بھیڑیں ہیں ساریاں لے لے۔ اس نے دوبارہ پھر ذکر کرنا شروع کر دیا، پھر خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا خاموش کیوں ہو گیا ہے؟ تو فرشتہ جواب دیتا ہے ابراہیم تیرا مال ختم ہو گیا ہے، اور مال دے تو اور ذکر کروں۔ حضرت ابراہیم نے اونٹ بھی دے دیے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم نے سارا مال باری باری دے دیا۔ جب ابراہیم نے سارا مال دے دیا تو فرشتہ ذکر کر کے خاموش ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا یار ذکر کیوں نہیں کرتا ہے؟ مجھے اپنے یار کا ذکر پسند ہے۔ اور کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب ابراہیم ذکر سنتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، غشی کھا کے زمین پہ آ جاتے، اتنا عشق اللہ جل شانہ کی ذات سے۔ تو حضرت ابراہیم کو جواب ملتا ہے ابراہیم تیرا مال ختم ہو گیا ہے، اب تیرے پاس مال رہ ہی نہیں گیا تو میں ذکر کیا کروں؟ ہائے ہائے، ابراہیم کا جواب سنیے، ابراہیم کا جواب کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچا دیتا ہے، ابراہیم کا جواب دل کے اندر نور کی روشنیاں بخیر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اللہ کے بندے تیرے پاس اتنی بکریاں بھی ہیں، بھیڑیں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، اسے چرانے کے لیے کسی چروائے کی تو ضرورت پڑے گی نا، اور اسے چرانے کے لیے کسی چروائے کی تو ضرورت پڑے گی۔ تو ابراہیم کو چروایا رکھ لو، سارا دن تیری بکریاں چرائیں گے، تو ذکر سناتے رہنا، روٹی بھی نہیں مانگوں گا، کھانا بھی نہیں مانگوں گا، کچھ بھی نہیں طلب کروں گا، بس تم ذکر سناتے رہنا، میں تیرا مال چراتا رہوں گا۔ ابراہیم کی محبت دیکھیے کہ اللہ جل شانہ سے عشق دیکھیے کہ سب کچھ قربان کر دیا، اتنا سب کچھ قربان کیا۔ جب مال بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا، جب ابراہیم کے آخری الفاظ فرشتے نے سنے تو خدا کی قسم کتابوں کے اندر آتا ہے کہ فرشتے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرشتہ بول پڑا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، واقعی اللہ نے تانوں اپنا دوست بنا لیا ہے، واقعی تسی دوست دے حقدار ہو۔ اور اللہ جل شانہ دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کیتا ہے اللہ یا اللہ واقعی ابراہیم تاڑا دوست ہے، اسا من گئے ہیں، اسا تسلیم کر گئے ہیں کہ ابراہیم تاڑا دوست ہے۔ اینیاں تکلیفاں، اینیاں مصیبتاں، اور محبت اینی زیادہ اور سخاوت اینی زیادہ کہ دور دور تو پتہ چل جاندہ سی کہ ابراہیم دا دسترخوان اس جگہ تے لگیا ہے، کہ دور دور سے لوگ حضرت ابراہیم پاک کے پاس کھانا کھانے آتے۔ جب آپ فلسطین میں تھے آپ، تو لوگ دور دور سے کھانا کھانے آتے۔ ایک دفعہ کچھ چند مہمان آئے تو حضرت ابراہیم پاک کے پاس کھانا دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں ابراہیم تیرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ان کو کیا دے گا؟ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں پریشان نہیں ہونا، یہ میرے مہمان نہیں اللہ کے مہمان ہیں، جس کے آئے ہیں وہ آپ ہی سنبھال لے گا، وہ خود ہی سنبھال لے گا۔ تو حضرت ابراہیم نے ان کو بٹھا دیا۔ ہم تو بہانے کرتے ہیں نا، کوئی مہمان آ جائے تو ہم تو سوڑی گلی تلاش کرتے ہیں، پتلی گلی تلاش کرتے ہیں کوئی مہمان آ جائے، تو فرمایا مہمان اللہ کی طرف سے رحمت ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بہانہ نہیں سنایا، حضرت ابراہیم نے اپنے خادموں کو مصر روانہ فرمایا، اور فرمایا کہ مصر کے اندر ایک میرا دوست ہے، اس کے پاس گندم جمع ہوتی ہے، اس کے پاس جاؤ اور میرا نام لو اور گندم لے آؤ۔ خادم گئے، مصر پہنچے تو آگے سے جواب ملا اگر مجھے پتہ ہوتا کہ ابراہیم کے خادم گندم لینے آنے ہیں تو میں گندم کبھی تقسیم نہ کرتا، میرے پاس گندم بہت تھی، میں نے تقسیم کر دی ہے۔ تو خادم واپس لوٹے، جب فلسطین کے قریب پہنچے تو آپس میں مشورہ کیا کہ یار سامنے تو مہمان بیٹھے ہیں، جب خالی اونٹ دیکھیں گے، جب خالی بورے دیکھیں گے تو ان کے اوپر کیا گزرے گی، ان کا دل ٹوٹ جائے گا، تو ہم تو دل نہیں توڑنا چاہتے، حضرت ابراہیم کے مہمان ہیں، ہم دل نہیں توڑنا چاہتے۔ انہوں نے مشورہ کیا یہاں سے ریت کے بورے بھر لو، ریت کے بورے بھرو، اونٹوں پہ لادو، لاد کے ابراہیم کے گھر میں جا کے کھڑا کر دیں گے، حضرت ابراہیم کو سارا ماجرا بتا دیں گے، پھر ابراہیم خود جو بھی بات کرنی ہوگی کر لیں گے۔ ریت کے بورے بھرے،
اندر لا کے رکھ دیے۔ حضرت ابراہیم آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ سائرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک بورے کا منہ کھولا تو دیکھتی ہیں کہ ایسی حسین و جمیل گندم کے فرماتی ہیں میں نے زندگی میں دیکھی ہی نہیں ہے، اتنی حسین و جمیل گندم زندگی میں دیکھی نہیں ہے، اور کھانا پکایا تو اتنا لذیذ کھانا کہ زندگی میں ایسا پکا ہی نہیں ہے، ایسا کھایا ہی نہیں ہے۔ تو فرماتی ہیں میں نے کھانا تیار کر کے مہمانوں کے آگے رکھ دیا، جب مہمانوں کے آگے رکھا، مہمانوں نے کھانا کھا لیا، حضرت ابراہیم بیدار ہوئے تو حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتی ہیں اے ابراہیم آپ کے جو دوست ہیں وہ تو بڑے ہی اچھے ہیں، انہوں نے ایسا غلہ بھیجا ہے، ایسی گندم بھیجی ہے کہ ایسی گندم میں نے دیکھی ہی نہیں ہے، ایسا کھانا میں نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا پھر میں دوست کس کا ہوں؟ فرمایا آپ کی گھر والی کس طرف اشارہ کر رہی ہے اور آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ فرمایا میرا دوست ہی پھر کیسا ہے، جس کے مہمان تھے اس نے خود بندوبست کر دیا۔ خیر حضرت ابراہیم پاک فلسطین کے اندر رہے، کافی عرصہ گزارا، آپ کی ساری زندگی سفروں کے اندر گزری، بابل شہر کے اندر رہے، وہاں امتحان تکلیفیں مصیبتیں برداشت کی، پھر سفر کیا، مصر کے اندر آئے، پھر سفر کیا، فلسطین کے اندر آئے، پھر سفر کیا، کعبہ شریف پہنچے، جا کے کعبہ شریف تعمیر فرمایا، پوری زندگی سفر کے اندر گزری۔ اور ہم سفر کو بڑی تکلیف سمجھتے ہیں، اور سفر واقعتاً بڑا تکلیف دہ ہے، سفر بڑی تکلیف دیتا ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے نا کہ فلاں جگہ جانا ہے تو اس کے سر میں پانی پڑ جاتا ہے کہ یار یہ کیا مصیبت ہے، سفر ایک عذاب ہے، سفر ایک مصیبت ہے۔ لیکن کسی کو کہہ دیا جائے کہ مدینے جانا ہے، کسی کو کہہ دیا جائے مدینے جانا ہے تو تھکاوٹ بھی بھول جاتی ہے، سفر کا جو طویل رستہ ہے وہ بھی بھول جاتا ہے، بس یار کا نظارہ آنکھوں میں رہتا ہے کہ جب یار کو دیکھ لیا تو ہر تکلیف تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم اسی عشق کے ساتھ، اسی تڑپ کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ ساری زندگی سفر میں گزار دی، کبھی تکلیف محسوس نہیں کی۔ آپ فلسطین میں تھے، آپ کی عمر رسیدہ ہو گئی تو باہر ایک بچے کو روتا دیکھا تو عرض کی کہ یا مولا کبھی مجھے بھی اولاد دینا، کیسا میٹھا میوہ ہے، کبھی مجھے بھی اولاد دینا۔ تو خیر یہ میرا اگلے جمعے کا موضوع ہے، انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے، توڑ قربانی تک لے کے جائیں گے کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی، کیسے بیٹا آیا اور کیسے کیسے قربانی دی۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔